صاحب آپ تو بڑا قریب سے جانتے ہیں نواز شریف کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی. آپ کو واقعی لگتا ہے نواز شریف احتسابی بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، یہ آپ ایک تو آپ کا یہ جو فیوریٹ ٹاپک ہے یہ بہو جی کی پارٹی جو ہے، ہر دوسرے دن بہو جی کی پارٹی کا آپ وہ ذکر کر دیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور شاید ہمیں کوئی ملتا نہیں. اس وقت چل ہی رہا ہے، آج لاہور میں جلسہ بھی ہے ان کا. جی ہاں، جلسہ سنا ہے کہ یہاں پہ زلزلہ آ گیا لاہور میں، جو ان کا جلسہ ہوا ہے ٹھاٹھے ابھی مارتے ہونا ہے. ہوئے سمندر، وہ کتنا کہاں شدرہ میں. جی جی ہاں، اب دیکھیں میں اس پہ کیا کامنٹ کروں، آپ وہ دیکھ لیں جتنا ان کے وہاں پہ. پر یہ جو بات ہے کہ مفاہمانہ ہے یا کیسے ہے یا فلانا ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کس استاد نے آپ کو سبق دیا ہے کہ یہ اس قسم کا جارحانہ طرز عمل کبھی رکھتے تھے؟ یہ گملوں میں پیدا ہونے والی جماعت ہے. وہ ہمارے مہربان ہوا کرتے تھے حمید گل صاحب، ان کی نرسری میں ان کا پودا لگا تھا، ان کی نرسری میں وہ بڑے ہوئے تھے. ان کی جنگ جو ہوتی تھی وہ تب ہوتی تھی، یہ جو ماہر ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑتے تھے. جب ان کی سرپرستی وہ چھتری والے کرتے تھے تو اس کمک کے ساتھ یہ پڑ جاتے تھے پیپلز پارٹی کو. اور جس لیول تک یہ اس لڑائی کو لے کر گئے، جب پہلی جو دور تھا، جب پہلی بار بے نظیر بھٹو بنی تھی وزیر اعظم، مطلب انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو نہیں بخشا. حسین حقانی صاحب تب ان کے ہوا کرتے تھے پریس کے وہ جو بڑے ایڈوائزر وغیرہ اور وہ اسسٹنٹ وغیرہ تھے ہوتے، ان کی تصویریں، ماڈلز کی تصویروں پاس لگا کے جہازوں سے پھینکنا، یہ حرکتیں، لفافہ جرنلزم کا ایجاد، اس کی جو ہے موجد یہ جماعت تھی. ایل ڈی اے کے پلاٹس وغیرہ جو ہیں، ان کا ایک ہی ہے کہ تو یہ کہاں سے ان کے خلاف لیکن کچھ بدلاؤ آیا تھا نا بیچ میں، ووٹ کو عزت دو اور گجرانوالہ کی جو تقریر پر تھی. وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ جی ٹی روڈ پر آئے تھے اور کاموں کی اور مرید کے مقام پر آ کے ڈوبتے ڈوبتے داتا دربار تک پہنچے تھے، تو گلا بھی بیٹھ گیا تھا، حلق بھی بیٹھ گیا تھا، اور وہ نعرہ بھی یہاں پہ دب گیا تھا. یہ لڑنے والے کہاں کے ہیں؟ ایسے وہ ہے ہی نہیں. ہاں، بطور سلوگن اور کچھ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نے وہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں قائد انقلاب، 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. بھائی آئیں، صدقے ہم جائیں، آپ وہ ضرور یہاں تشریف لائیں، لیکن آ کے وہ کہیں گے کیا؟ ایشوز ملک کے کوئی اور ہیں. آپ جو ہیں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. جو یہاں پہ جو جس قسم کی سیاست چل رہی ہے، آپ ایک کٹ پتلی کا رول ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے جب یہاں پہ ریجیم چینج ہوئی تھی، آپ نے مولانا فضل الرحمان نے، آصف زرداری صاحب نے ایک رول ادا کیا تھا. اب جو ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کا یہ دیکھیں نا کہ وہ مکھن والا ٹوسٹ بھی کھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا وہ بٹر ٹوسٹ بھی وہ کھانا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے وہ مسل بھی دکھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہم احتساب کریں گے، تو 2 دن میں ہوا نکل گئی نا. یہاں سے بھاگے ہوئے گئے شہباز شریف وہاں پہ، اور آج قوم کو نوید سنائی چل نہیں ہم نے مفاہمانہ وہ کر دیا ہے. اور اسحاق ڈار منشی صاحب جو کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ، اب تو یہ اس فیملی کا حصہ ہے شادی کے حوالے سے، یہ وعدہ معاف گواہ تھے اس فیملی کے جس کے اب حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جب اور آپ سے کچھ نہ ہو تو پھر آپ یہی کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اچھا، ایک اور چیز پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے، جن کا کام ہی جائز ناجائز طریقے سے سرمایہ اور دولت اکٹھا کرنا ہے، وہ کہاں سے لڑاکے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جن کا یہ ہے منی لانڈرنگ والے کام ہوں، یہ جو منشی ڈار صاحب نون ہیں، لیگ جارحانہ بیانیہ اپنا ہی نہیں سکتی، ان کے بس کی بات نہیں ہے. یا سب 16 ماہ کی جو کارکردگی رہی وہ اتنی قابل ستائش نہیں کہ اس کے ساتھ عوام میں جایا جائے. آئندہ آنے والے انتخابات میں بیانیہ کتنا اہم ہے؟ عوام کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ آپ تو الیکشن لڑ چکے ہیں، عوام میں پذیرائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ پرابلمز یہی ہے کہ آگے الیکشن جانا ہے.
یا تو آپ کمیٹی بنا دیں جیسے سوہارتو کی انڈونیشیا میں ہوا کرتا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سلیکٹڈ لوگ جو ہیں ایک اچھی بڑی کھیپ جو ہے پارلیمنٹ میں ڈال دیتے تھے. یا تو آپ نون لیگ کو ایسے سیٹیں دیتے ہیں نا, انہیں کہیں کہ ہاں جی یہ 95 100 100 وہ ہے. ڈر ان ساروں کو ایک چیز کا لگا ہوا ہے کہ اس سارے ماحول کے باوجود الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی ناپسندیدہ شخصوں کی اشخاص کی لسٹ آ جائے وہاں پہ تو پرچیاں وہاں نہ پڑ جائیں اور چھترول ہمارا نہ ہو جائے. ڈر ان کو یہ لگا ہوا ہے نا. اگر انہیں سموتھ سیلنگ کا ہو تو یہ پھر کیا ہے کہ بیانیہ یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. وہ جو انہوں نے بیانیہ پہلے دیا تھا وہ ٹارزن بننا چاہتے تھے, اس کو کر دو اس کو کر دو. 2 دن تو وہ بیانیہ وہ رہا نہیں. اس کے علاوہ بات کیا کریں. 18 ماہ لوگوں نے بھگتا ہے یا نہیں بھگتا؟ بھائی 3 سال خراب تھے, 5 سال خراب تھے, 18 ماہ خراب تھے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہو پھر تو بات ٹھیک ہے, ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں, آپ اپنی طرفداری دکھا دیں, کوئی اور اپنی دکھا دے, بات ختم ہو گئی. اور سارا مسئلہ جو ہے یہ جو بدبخت عوام ہے, دماغ تو ان کا خراب ہوا ہے. ان کے لیے علاج جو ہے ایف آئی آر میں یہ کیا کہتے ہیں ضابطہ فوجداری میں کوئی عوام کے لیے کوئی آپ شکے نکالے نا, ٹھیک ہے, کہ عوام کو نت ہم نے کیسے ڈالنی ہے, عوام کو کیسے ہم نے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے, عوام احتساب کریں. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی تقریباً کمی کی گئی ہے, لیکن عوام اس سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ 30 روپے اضافہ کر کے 8 روپے کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. یا سب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے, روپیہ کچھ جان پکڑ ہے, اور بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ سپتمبر کے مہینے میں پاکستان کی کرنسی نمبر 1 رہی ہے. اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہمت چاہیے, کوئی فیصلہ سازی کی ہمت چاہیے. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ڈر کے آپ وہ کر رہے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ کا ہے کہ جی وہ قیمتیں کیوں نہیں ہو رہی. یہ 18 ماہ جو گزرے ہیں اس کی نظیر تاریخ پاکستان میں نہیں ملتی. اتنی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ, اتنی صرف انکمپیٹنٹ نہیں تھی, اتنی کرمنلی انکمپیٹنٹ. اگر یہاں کوئی انصاف ہو تو ان کو کٹہرے میں آدمی کھڑا کرے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل ہمارا تو وزیر خزانہ نہیں تھا. مڈ ہارسز, یا تو ایک وہ 65 میں جب ہم وہ جنگ جا رہے تھے انڈیا, میں وہ نام نہیں لوں گا جو کمانڈر کون تھے, ان کو وہاں دوران جنگ تبدیل کیا گیا تھا. اور ایک یہ مفتاح اسماعیل جو ہے چلا رہا ہے کام ٹھیک نہیں, کیونکہ اپنے خاندان کا نہیں ہے. اس منشی کو لے آئے, وہ منشی نے بیڑا غرق کر دیا. اور منشی کو آج یہاں پہ لوگ ہیں طرفدار ایسے جو اس کو میریکل مین ثابت کرنے کی کوشش کرتے, نہیں اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور آپ نے ستیہ ناش کر دیا. آگے بھی نون لیگ کی معاشی پالیسیاں اسحاق ڈار صاحب نے چلانی ہیں. اسحاق ڈار نے تو آپ نے وہ دیکھنا, بات تو یہ ہے نا, پہلے تو وہ چلائیں گے, وہ الیکشن تو وہ پار کرے نا, الیکشن کی خندق یہاں پہ تارے لگی ہوں وہ تو پار کرے نا. ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا, یہاں تو نعرہ وہ لگتا ہے جو میں وہ بھول جاتا ہوں, وہ کیا جو ہے پورا پتہ نہیں فلانے کا پاپا کیا ہے, یہاں تو نعرہ وہ لگ رہا ہے. آپ کہیں بتا دیں کہ یہ بغیر اپنے گارڈز کے جا سکتے ہوں کسی جگہ, کسی لاہور کی ایک مارکیٹ میں یہ جا سکے, ایکسٹینڈڈ خاندان کا کسی آدمی کو آپ بھیج دیں, کسی ریسٹوران میں آپ بھیج دیں, بے اختیار ایسے نعرے لگ جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ, ان کو ڈر لگا ہوا ہے. اقناط شاہدرہ تو گئی ہیں, خطاب کیا مریم نواز نے, اور آپ نے وہاں پہ حالت دیکھ لی. وہاں پہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا جادو بولے گا, وہ جادو آج وہاں پہ دیکھ لیا ہے نا. اور آپ بھی یہاں پہ پیچھے جو بریک میں دیکھ کے ہنس رہی تھی, اب میں کاش میں وہ آپ کی فوٹو لے لیتا اور یہاں پہ میں دکھا دیتا کہ بیچ میں اینکر صاحبہ ہے نا وہ یہ کر رہی ہیں.
وہ شاہدرہ ہم میں تو اینالائز کر رہے وہ تھے جو ہے نا ایک ان کا فیورٹ جو ان کے جو اقوال زرعی کی کتاب جب چھپے گی ایک ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو سر چڑھ کے تو اس میں شاہدرہ میں بول گیا نا ماں دیکھا ہے ماں یہ تیاری ہو رہی ہے ابھی تو شروعات ہے بات جو ہے 21 ہے جی ابھی تو شروعات ہے ابھی تو آنا نواز شریف میں آپ وہ دیکھیں آپ کو دیکھتے رہے ہیں جو عوامی اجتماعات آپ نے اور بھی دیکھے ہیں اور دیکھا ہے کہ تیاری ہوتی تھی نہیں اب وہ پتہ نہیں کون سی ہے ہمیں ہمارا حافظہ جو ہے کمزور ہے ہمیں نام بھی نہیں یاد رہے اور ہمیں وہ مواقع بھی یاد نہیں رہے تو یہاں تو آپ نے سر توڑ وہ کیا ہے سر چڑھ کے بولے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہم تو کہتے ہیں اگر ہماری سروسز چاہیے ہم بھی 21 اکتوبر کو وہاں پہ پہنچ جاتے وہاں پہ بندے نہیں پہنچیں گے اور انہیں وہاں نہیں پہنچیں گے آگے جا کے آپ نے مینارے یہ کس ایک بات بتائیں جس نون لیگیے نے کہا کہ مینارے پاکستان جانا ہے اسے نون لیگ والوں کو اس کو چھتر مارنے چاہیے جس نے یہ ان کو کر کے اور اعلان کروا دیا اب اس میں یہی ہے عزت بچا کے کہیں سیکیورٹی کنسرنز ہے یہ ہے وہاں ہے وہاں کرے وہ ان سے نہیں وہ بھرے گا لیکن پھر بھی 21 اکتوبر کو دیکھیں گے جادو کتنا سر چڑھ کر بولتا